اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سید الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ تمام مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اللہ کی جانب سے پیش کیا ہوا ایک عظیم تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس تحفے کا نام ہے استغفار۔ استغفار قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور اس استغفار کے عوض پروردگار ہمیں کیسی کیسی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، ہم انشاءاللہ قرآن اور روایت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ عرض کریں کہ اس دنیا میں ہر انسان ہمیں پریشان نظر آتا ہے، اور میرا اپنا تجزیہ اور تجربہ یہ ہے کہ جو جہاں ہے وہ وہیں پر پریشان ہے۔ جو دھوپ میں ہے وہ سوچتا ہے کہ سائے والا سکون میں ہے، جو سائے میں ہے وہ سوچتا ہے فین والا سکون میں ہے، جو فین میں ہے وہ سوچتا ہے کہ کولر والا سکون میں ہے، جو کولر میں ہے وہ سوچتا ہے کہ اے سی والا سکون میں ہے۔ حالانکہ سکون نہ دھوپ میں ہے، نہ سائے میں ہے، نہ فین میں ہے، نہ کولر میں ہے، اور نہ اے سی میں ہے، بلکہ سکون کہاں ملتا ہے قرآنی اعتبار سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ اگر تمہیں اطمینان اور سکون حاصل کرنا ہے تو ذکر الہی کرو، اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی سکون تمہیں میسر ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ سکون اگر لینا ہے تو ذکر الہی کرو، ہم نے دیکھا کہ بہت سے ذکر الہی کرنے والے بھی مضطرب اور پریشان نظر آتے ہیں، تو پھر قرآن نے اور نسخے ہمیں بتائے۔ چونکہ ذکر کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس ذکر کے لوازمات، ان پر قائم رہ جانا، یہ مسئلہ بہت مشکل ہے۔ چنانچہ اللہ نے ایک اور ہمیں دعوت فکر دی اور متوجہ کیا اور کہا کہ استغفار کرو، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندہ مجھ سے استغفار کرے، طلب مغفرت کرے۔ ہماری طلب مغفرت کرنے میں تاخیر ہوتی ہے، لیکن اس کی بخشش اور عطا میں تاخیر نہیں ہوتی، تو کمیاں ہماری طرف سے ہیں۔ اور آئیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ استغفار کی کتنی اہمیت اور عظمت ہے۔ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے، مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں، یا مجھے کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں، یا کوئی نماز بتا دیں کہ جس کے بعد اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا، جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد اس نے استغفار کیا۔ روایتیں کہتی ہیں اللہ نے اس کو ایک فرزند عطا فرمایا۔ یہ خبر جب معاویہ کے پاس پہنچی تو اس نے اس شخص کو بلا کے یہ کہا کہ تمہارے سوال کے عوض میں جب مولا حسین نے یہ جواب دیا تو تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا کہ مولا آپ نے یہ بات کہاں سے اخذ کی۔ لہذا وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ذہن میں اگر یہ پہلے سے ہوتا تو میں معلوم ضرور کر لیتا۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام اور معاویہ کی جب ملاقات ہوئی تو معاویہ نے سب سے پہلے یہی سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص کے جواب میں آپ نے کہا استغفار کرو، تو اللہ نے استغفار کرنے کے بعد اس کا مدعا، اس کی حاجت پوری کی، تو مولا آپ نے یہ کہاں سے اخذ کیا؟ تو امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا، اے معاویہ، کہ تم نے سورہ مبارکہ ہود کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، یہ وَيَا قَوْمِ
استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ جناب حضرت ہود کی غالباً قوم کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم اللہ سے استغفار کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو پروردگار تمہارے علاقوں میں ابر رحمت نازل فرمائے گا اور جتنی تمہاری قوت ہے اس میں اور اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو استغفار کو چھوڑ کر تم مجرمین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو مولا نے فرمایا کہ جب اللہ ذمہ داری اور وعدہ کر رہا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ کہ میں تمہاری قوتوں میں مزید اضافہ کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے جب اس نے طاقتوں میں اضافے کرنے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور اولاد عطا فرمائے گا۔ لہٰذا ماویہ بے ساختہ یہ کہنے لگا کہ واقعاً اگر اس دنیا میں کسی نے قرآن کو سمجھا ہے تو وہ فقط اور فقط آپ کا گھرانہ ہے۔ زیادہ تفصیلی گفتگو نہ ہو جائے، اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئیے ہم اور آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نوح کی 9، 10، 11 اور 12 ان 4 آیتوں کی تشریح اور اس کا پس منظر پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ایک استغفار میں اللہ نے کتنے جوہر پنہا کر رکھے ہیں۔ جناب حضرت ابن عباس جس کو امام علی مقام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ مفسر قرآن ہیں، یعنی مفسر قرآن کا لقب ابن عباس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص مولا کی بارگاہ میں داخل ہوا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اور میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کے عوض میں پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے۔ مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ شخص علی کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے چلا گیا، میں وہیں پر تھا کہ دفعتاً دوسرا شخص داخل خدمت مولا متقیان علیہ السلام ہوا اور پھر اس نے ایک سوال کیا، مولا میرے پاس مال دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، اسی دعا یا ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے بعد اللہ مجھے مال دنیا سے کچھ عطا فرمائے۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں دولت دنیا عطا کرے گا۔ اس نے علی کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور شکر کر کے چلا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں وہیں تھا کہ دفعتاً دیکھا تیسرا ایک شخص اور داخل ہوا اور پھر یہی سوال کرتا ہے، مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، آپ دعا کریں یا مجھے ایک وظیفہ یا عمل یا کوئی دعا بتائیں کہ جس سے اللہ مجھے ایک اولاد، ایک فرزند عطا فرمائے۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ وہ شخص علی کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے چلا گیا۔ پھر چوتھا شخص داخل بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوا اور پھر اس نے ایک سوال کیا، مولا بڑی محنت سے میں نے اپنے باغات لگائے تھے، باغ لگائے، درخت تو بڑے ہو گئے، بڑی آبیاری کی، بڑی خدمتیں کی، لیکن بڑے ہونے کے بعد مولا میں پھل سے محروم ہوں اور ابھی تک ہمارے شجر جو ہے وہ ثمر آور نہیں ہوئے ہیں، آپ دعا کریں یا مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا عمل بتائیں جس کی انجام دینے کے بعد اللہ مجھے میرے باغات میں پھل عطا فرمائے۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جاؤ استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں تمہارے باغوں میں پھل عطا فرمائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا۔ پھر پانچواں ایک شخص داخل بارگاہ مولائے کائنات علیہ السلام ہوا اور پھر ایک سوال کرتا ہے، مولا ہمارے علاقے میں جتنی بھی نہریں ہیں سب خشک ہو گئی ہیں اور دور دور تک پانی نہیں ہے، ہمارے مویشی بھی
پانی کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور ہماری زمین بھی سب بنجر اور خشک حالی کا شکار ہے، مولا ایک کوئی وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری نہروں میں پانی آ جائے۔ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے نہروں میں پانی عطا فرمائے گا۔ وہ شخص آگے بڑھا، مولا کے ہاتھوں کو چوما اور شکریہ کہہ کے چلا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے رہا نہ گیا، میرے تعجب کی حد نہ رہی، میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا علی، ہر سائل ایک الگ سوال لے کر آیا اور ہر ایک آنے والے کا ایک الگ مدعا تھا، اور آپ نے ہر ایک کے سوال میں ایک ہی جواب دیا، جاؤ استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، جاؤ استغفار کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا، جاؤ استغفار کرو اللہ تمہیں دولت دے گا، جاؤ استغفار کرو اللہ تمہیں باغات میں پھل دے گا، جاؤ استغفار کرو اللہ تمہیں نہروں میں پانی دے گا۔ مولا یہ کہاں سے کیسے؟ سوال کرنے والے بھی الگ، سوال بھی الگ، اور ایک سوال دوسرے سوال سے مرتبط بھی نہیں، آپ نے سب کا جواب ایک دیا۔ تو یہ سوال وہ ابن عباس فرما رہے تھے کہ یہ دھیان رہے کہ جسے مولا نے مفسر قرآن کہا تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا ابن عباس کہ تمہاری نظر میں سورہ مبارکہ نوح کی یہ آیتیں نہیں ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے ابن عباس، کیا تمہاری نظر ان آیتوں پہ نہیں پہنچی؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور جب تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں، اگر تمہارا علاقہ خشک حالی کا شکار ہے تو میں وہاں پر یرسل السماء علیکم مدرارا، ابر رحمت بھیجوں گا تاکہ وہاں پر بارش ہو اور پورا علاقہ سبز و شاداب ہو جائے، اور اس استغفار کے نتیجے میں یمددکم، میں تمہیں عطا کروں گا اموال اور اولاد، مال بھی دوں گا اور اولاد بھی دوں گا، تمہیں باغات اور ان میں پھل بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں نہریں بھی دوں گا اور ان میں پانی بھی دوں گا۔ تو ایک استغفار کتنی پریشانیوں کا جواب ہے اور حل ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور پروردگار کو استغفار پسند ہے، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بخشنے میں تاخیر نہیں ہوتی، ہمارے طلب میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر میں اپنی گفتگو کو خوف طول کی وجہ سے ختم کرتے ہوئے ایک بہت اچھا شعر، برجستہ شعر، جو مجھے نہیں معلوم کس کا ہے لیکن مجھے بہت پسند ہے، میں اکثر اس کو اپنے ذہن میں دہراتا ہوں، عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ رحمت یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہ گار کے تقصیر ہو گئی۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان سے گناہ گار اقرار کر کے مجھ سے طلب مغفرت کرے، تو پھر مجھ سے بڑا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں جذبہ استغفار عطا فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما، اور جو حیات ہیں انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ رب کی بارگاہ میں استغفار کر سکیں۔ اور پروردگار کرونا جیسی عظیم بیماری، بڑی بیماری، مہلک بیماری کہ جس سے پوری دنیا دو چار ہے، پریشان ہے، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں اس بیماری کو جہان سے نیست و نابود فرما، خصوصاً تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور پروردگار ہمارے ولی آخر ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔